رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی. کیسی دعوت کی تھی؟ اتنی زبردست اور ماشاءاللہ دعوت کی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تھے عثمان کے گھر تک، اور جتنے قدم چلے تھے عثمان غنی نے اتنے غلاموں کو آزاد کیا تھا. ایسی دعوت کی تھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے، عثمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو گن رہے ہیں، اللہ کے رسول چل رہے ہیں، عثمان رسول اللہ کے قدموں کو گن رہے ہیں. یہ سارا واقعہ علی المرتضیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام بھی تھے. جب صحابہ عثمان غنی کے گھر پر پہنچے، عثمان غنی کے یہاں دعوت کھائی، اور دعوت کھا کر جب واپس لوٹے تو حضرت علی اپنے گھر پر گئے اور اپنی بیوی فاطمہ سے کہا، فاطمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے رسول کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. فاطمہ نے کہا، علی اس میں گھبرانے کی کون سی بات ہے، جا کر رسول اللہ کی دعوت کر دو، اللہ کے رسول سے یہ فرما دو کہ ہمارے گھر پر دعوت ہے. علی نے فرمایا، فاطمہ یہ تو صحیح بات ہے، لیکن ہمارے گھر میں اناج تو ہے نہیں، ہم رسول اللہ کو کیا بنا کر کھلائیں گے. فاطمہ نے کہا، علی ہم اس خدا پر یقین رکھتے ہیں، ہم اس رب معبود پر یقین رکھتے ہیں، یقیناً وہ خدا معبود ہے، وہ رب قدیر. اس سانس لیتے ہیں، سانس اندر جاتی ہے باہر آتی ہے، سانس اندر جاتی ہے باہر آتی ہے، کائنات کے ذرہ ذرہ ہلتا ہے تو اس رب قدیر کے مرضی سے ہلتا ہے. فاطمہ نے کہا، علی وہ رب ہمارا خیال کر لے گا، جاؤ اللہ کے رسول کو دعوت دے دو. علی گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے گھر پر آپ کو دعوت ہے، صحابہ اکرام کے ساتھ دعوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات کو ذرا غور سے سنیے گا، سیدہ کی میں شان بیان کرنے چلا ہوں، عظیم الشان ہستی کی شان بیان کرنے چلا ہوں. میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ سیدہ کے ذکر کے صدقے میں رب قدیر ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے. جتنے بھی یہاں حاضر ہوئے ہیں سیدہ کے ساتھ تبسل سے ہم تمام کی مغفرت فرما دے. یہ وہ سیدہ کی شان ہے، سیدہ کا مرتبہ ہے. ارے جس کے استقبال کے لیے میرا محبوب کھڑا ہوتا ہے، جس کی محبت میں نبیوں کا سلطان کھڑا ہوتا ہے. صوفیہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ کے گھر جاتے، اما فاطمہ کے گھر پر جاتے، تو فاطمہ خاتون جنت رسول اللہ کی تعظیم میں کھڑی ہو جاتی. رسول اللہ آتے، فاطمہ کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور فاطمہ کی قریب بیٹھ جاتے. لیکن جب اما عائشہ فرماتی ہے، اما عائشہ اس کو روایت کرتی ہے کہ جب سیدہ کائنات ماں فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جاتی، جب بھی فاطمہ اللہ کے رسول کے گھر پر جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبیوں کا امام، وہ نبیوں کا تاجدار، جس نے تمام نبیوں نے اس نبی کی ابتدا میں نماز ادا کی. آدم نے نماز ادا کی تو میرے رسول کے پیچھے، عیسیٰ نے نماز ادا کی تو میرے رسول کے پیچھے. جب بھی سیدہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کی محبت میں کھڑے ہو جایا. لگتا ہے آپ لوگوں کو ذوق و شوق نہیں ہے. اگر ذوق و شوق ہوتا تو یہ اس عظیم الشان ہستی کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ کی زبان قابو میں نہ رہتی سبحان اللہ کے بنا کی. یہ اس عظیم الشان ہستی کا ذکر ہو رہا ہے. فاطمہ کو ہم نے جانا ہی کیا؟ فاطمہ کو ہم نے جانا ہی کیا ہے؟ فاطمہ کی شان تو وہ شان ہے جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ذرا مسلمانوں ذرا سوچئے تو صحیح کہ میرے حضور کی زمین، کہ میرے حضور کے گھر کی مٹی اگر جنت اور عرش اللہ سے افضل ہو، میرے رسول کے گھر کی مٹی اور میرے حضور کی نالین چمڑے کی چپل رسول اللہ کے
پگ سے مس ہو جائے تو اس کا احترام ہم مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے، تو وہ فاطمہ تیری عظمت پر قربان جائیں، فاطمہ تیری رفعت پر قربان جائیں، فاطمہ تیری عظمت پر قربان جائیں، جن کے بارے میں نبیوں کا سلطان کہتا ہے فاطمہ تم بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو سوچو ایک زمین کی شان کا عالم یہ ہے تو اس جگر کے ٹکڑے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ فاطمہ الزہرا کی شان ہے۔ تو سیدہ نے کہا کہ علی جا کر رسول اللہ کو دعوت دے دو۔ مولا کائنات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ حضور تمام صحابہ کے ساتھ علی کے گھر کی طرف چلے۔ اب سیدہ کائنات ماں فاطمہ الزہرا، میں اپنی خواتین بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ گفتگو پر یہاں اس گفتگو پر اپنا ذہن رکھیں، اس لیے کہ یہ سیدہ کیا ذکر پڑھ رہا ہوں، یہ اسے جنتی عورتوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن کا نام لے کر لوگوں کی تقدیریں سنورتی ہیں۔ کچھ نہ کر سکو تو ان کے ذکر میں اپنے ذہن کو رکھو اور کنیز فاطمہ بننے کی کوشش کرو۔ سیدہ کائنات نے علی سے کہا جاؤ رسول اللہ کو دعوت دو۔ حضرت علی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے، رسول اللہ کو دعوت پیش کی، رسول اللہ علی کے گھر پر صحابہ کے ساتھ پہنچے۔ اب سنیے، اب ذرا اپنے کانوں کو یہاں رکھیے۔ سیدہ کائنات ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سجدے میں گر گئی۔ سجدے میں گرنے کے بعد کہتی ہے اے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھے ہی معبود مانتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری لاج رکھ لے، اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ کو دعوت دی ہے، ہم نے اپنے پاپا کو دعوت دی ہے، ان کے ساتھ صحابہ اکرام کو بھی دعوت دی ہے، گھر میں کچھ کھانے کا نہیں ہے۔ اور سیدہ کی یہ خواہش تھی۔ سیدہ نے سجدے میں جا کر یہ تمنا کی۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل، اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جنت جا، جنت کے کھانوں کو لے۔ اور سیدہ نے جب سیدہ سجدے میں گئی تو ہانڈی کو لے کر چولہے کے اوپر رکھ دیا، ہانڈی کو ڈھک دیا، ہانڈی کے اندر کچھ تھا نہیں، صرف خالی ہانڈی ڈھک کر رکھی اور خدا کی بارگاہ میں عرضی کر دی۔ اللہ کہتا ہے جبرائیل، اللہ فرماتا ہے جبرائیل جنت جا، جنت سے کھانے کو لے اور کھانے کو لے کر سیدہ کی ہانڈی کے اندر ڈال دے۔ کھانے کو لے اور سیدہ کی ہانڈی کے اندر ڈال دے۔ جبرائیل علیہ السلام جنت سے کھانا لیتے ہیں اور سیدہ کی ہانڈی کے اندر ڈال دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے۔ اب کھانا پیش کیا گیا، تمام صحابہ نے پیٹ بھر کر کھایا، سیراب ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ تمہیں پتا ہے یہ کون سا کھانا ہے؟ صحابہ تمہیں پتا ہے یہ کون سا کھانا ہے؟ صحابہ نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول جانے، ہم لوگ کچھ نہ جانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ جنت کا کھانا آیا ہے۔ اور کیسے آیا ہے؟ میری بیٹی فاطمہ کی دعا سے آیا ہے۔ کہا ہم نے اتنی ساری دعوتیں کھائی لیکن اتنا لذیذ کھانا کھایا، لیکن یہ جو کھانا ہے اس کی بات ہی الگ ہے، اس لیے کہ لوگوں کے گھروں میں کھانا بنا تو لوگوں کی اپنی رقم سے بنا، اپنے ہاتھوں سے بنا، لیکن سیدہ کی ذات پر قربان جائے جن کے یہاں جنت سے کھانا آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ یہ جنت کا کھانا ہے۔ اب سیدہ کائنات پھر سجدے میں گر گئی اور رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی مولا عثمان کے یہاں میرے بابا گئے تھے دعوت میں تو عثمان نے ایک ایک قدم کے اوپر ایک ایک غلام کو آزاد کیا تھا۔ یا اللہ ہمارے پاس اتنی وسعت تو ہے نہیں، اتنی رقم ہے نہیں اللہ، لیکن تو معبود حق ہے، تو پتھر کے اندر کیڑوں کو بھی رزق دینے والا ہے مولا، ہم تیری ذات پر یقین کرتے ہیں۔ بس سیدہ کا اتنا جملہ بولنا تھا کہ جبرائیل، اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل اب اس درا پر رہنے کا وقت نہیں ہے، جا میرے رسول ہاشمی کے قدموں میں جا اور رسول ہاشمی سے عرض کر، رسول ہاشمی سے عرض کر۔ جبرائیل آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اللہ
اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمانے لگے جبرائیل کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ خدا نے فاطمہ کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور فاطمہ کی دعا کے صدقے میں جتنے عثمان نے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کیا تھا اللہ نے فاطمہ کی دعا کے صدقے میں 1000 غلام کو آزاد کیا ہے فاطمہ کی دعا کے صدقے میں جہنم سے اللہ نے ایک قدم پر 1000 غلاموں کو آزاد فرمایا یہ سیدہ کائنات کی شان ہے یہ سیدہ کائنات کا مرتبہ ہے ایک اور روایت پڑھو یہ میں بات کا یہ پہلو بتا رہا ہوں